حدوث قائم ہو، صفت مشبہ کیا کرتی ہے؟ یہی کام کرتی ہے، لیکن مصدری معنی بطور ثبوت بطریق ثبوت قائم کر دیتی ہے۔ آگے اس میں مبالغہ ہے۔ اس میں مبالغہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس میں مشتق ہے، تعریف کریں گے۔ اسم فاعل وہ اسم فاعل یا صفت مشبہ ہی ہوتی ہے جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے۔ وہ اسم فاعل یا صفت مشبہ ہے جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے۔ اگر مصدری معنی کی زیادتی نہیں پائی جائے گی وہ اپنے اپنے ذات پر قائم رہیں گے۔ اگر مصدری معنی میں زیادتی پائی گئی تو وہ اسم فاعل سے کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ ہیں جی، اس میں مبالغہ میں، صفت مشبہ سے اس میں مبالغہ میں۔ جی عزیز بھائیوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ آسان سی بات ہے کہ اس میں مبالغہ وہ اسم فاعل یا صفت مشبہ ہے جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے۔ اچھا، اب یہ کیسے بنتا ہے؟ بنانے کا طریقہ، بسا اوقات بعض حروف کو مقرر لانے سے یا حروف علت کو متفرق طور پر بس اوقات بعض حروف کو مقرر لانے سے یا حروف علت کو متفرق جگہ پر زیادہ کرنے سے اس میں مبالغہ بن جاتا ہے، لیکن یہ بنتا صرف ثلاثی مجرد سے ہے۔ ثلاثی مزیدفی سے ثلاثی مزیدفی سے کثرت سے ثلاثی مجرد سے آتا ہے۔ ثلاثی مزیدفی سے صرف 3 اس کے وزن آتے ہیں۔ معطاء، یہ باب فعل سے، بشیر باب تفعیل سے، نذیر باب تفعیل سے۔ ثلاثی مزیدفی رہا اس کا کوئی خاص، اس کے مشہور اوزان ہیں، کثیر الاستعمال جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ مٹا دوں، ثلاثی مزیدفی سے 3 صرف وزن آتے ہیں۔ معطاء باب فعل سے، بشیر باب تفعیل سے، نذیر باب تفعیل سے۔
یہ صرف 3 لفظ نا ثلاثی مزید فی سے آئے ہیں، باقی اس کے جو کثیر الاستعمال جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کس سے آئے ہیں؟ ثلاثی مجرد سے ہی آئے ہیں۔ تین لفظ کہہ لیں یا 3 وزن کہہ لیں؟
یہ اس کے کثیر الاستعمال اوزان ہیں جو عام استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فاعل حاضر بہت بچنے والا، فعیل علیم بہت جاننے والا، فعول شکور، فعال کذاب، فعالۃ فہامۃ، فعال کبار، فعیل صدیق، مفعل مجزم، مفعال منعام، مفعیل منطیق، فعال وجاب، فاعول فاروق، فعال غفل، فعلۃ زحکۃ، فعلۃ ہمزۃ، فعول قیوم، فعول قدوس، فعال کلب، فاعلۃ راویۃ، فعولۃ فروقۃ۔ تو یہ کثیر الاستعمال ہیں، لغہ عربیہ میں بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وہ اوزان آپ کے سامنے لکھ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے یہ مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوتا، مذکر مؤنث کا فرق اس میں کوئی علامت قائم نہیں کی جاتی۔ جو تا آتی ہے نا، یہ مبالغہ کے لیے ہوتی ہے، تا مبالغہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے علام تھا، اس سے علامۃ، اب رجل علامۃ، امرأۃ علامۃ، دونوں کے لیے بولا جائے گا، اس میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس میں مبالغہ میں جو فعال کا وزن ہے، یہ اہل پیشہ کے لیے خاص ہو چکا ہے، پیشہ ور، جیسے خباز، نان بھائی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فعال کا وزن جامد سے بھی بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جامد سے بھی بناتے ہیں، بقلاتن سے بقالن، اگرچہ یہ اس میں جامد ہے، اور سبزی فروش کو کہتے ہیں، اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، یہ اسم جامد سے بنا ہے، بقالن سبزی فروش، بہت زیادہ سبزی فروش فروخت کرنے والے کو نہیں کہتے، یہ علم بنا ہے، یہ اسم جامد سے مشتق ہو کر یہ فعال بقلاتن، اس میں جامد سے بقال کا وزن بنا لیا گیا ہے سبزی فروش کے لیے۔ جی، فعال غفل، بہت زیادہ غفلت کرنے والا۔ اس میں مبالغہ میں لکھ لیے وزن، جی، عیب جو، بہت عیب جوئی کرنے والا، اس طرح سمجھ آتا ہے تو اس طرح لکھ دیتے ہیں، بہت عیب جوئی کرنے والا۔ لومازہ کہتے ہیں عیب چننے والے کو، وہ بھی فعالہ کا وزن ہے، عیب چننا ایک الگ کام ہے، ان کو پھر بیان کرنا یہ الگ ہے، دونوں کے لیے ویل ہے، عیب چننے والے کے لیے بھی اور عیب بیان کرنے والے کے لیے۔ یا اللہ ہمیں اس شعبے سے جان چھڑا ہماری، یہ ایک فضول شعبہ ہے، اور امت مسلمہ میں اس طرح سرایت کر گیا ہے جس طرح پتہ نہیں کتنا نیکی کا کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کے اب ایسے ہی ممتحن بنے پھرتے ہیں لوگوں کے، ایسے ہی ہم ان کے شر اور خیر کے حکم لگانے والے بنے پھرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے یہ سب بندے ہیں، اس نے سب کا حساب لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ اس کا عیب بیان کر سکتے ہو،
6 مواقع ہیں جن پہ جائز ہے غیبت کرنا، جن کا تذکرہ مطلقاً قرآن نے کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، لمن ظلم۔ مظلوم جو ہے ظالم کے عیب کو بیان کر سکتا ہے، محدث جو حدیث پہ ظلم کرے اس کے عیب کو بیان کر سکتا ہے۔ رشتہ پوچھنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ سے کہ میں بچی کو یہاں بیانا چاہتا ہوں تو مجھے خیر کی خبر بتاؤ، لڑکا کیسا ہے یا لڑکی کیسی ہے، تو وہاں پہ آپ ظلم نہ کرو، آپ بتا دو، وہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے، عیب بتا دو تاکہ وہ خیر کی طرف چلے جائیں۔ آپ سے انہوں نے مشورہ لیا ہے تو المستشار و مؤتمن ان کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کچھ مواقع ہیں جہاں پہ آپ عیب بیان کر سکتے ہیں۔ پیشہ کے لیے خاص ہو گیا، فعال ان کا وزن اہل پیشہ کے لیے خاص ہو گیا ہے، جو ایک پیشہ ور لوگ ہیں نا ان کے لیے فعال ان کا وزن جو نا خاص ہو گیا ہے، اس طرح خباز ان ہے۔ نان بھائی اچھا یہ مٹانا یار، وقت کام ہوتا ہے جی، ہاں ادھر سے مٹاؤ نا، ادھر سے مٹاؤ، ہاں یہ مٹا دو، یہ درمیان والے مٹا دو نا، ہاں جی خبازن، جی آگے لکھا ہے کہ نان بھائی ویسے فعال کا وزن جو ہے نا اسم جامد سے بھی بناتے ہیں، جس طرح بقلاتن سے بقالن، سبزی فروش کو کہتے ہیں جی۔ وزن فعیل اگر بمعنی فاعل استعمال ہو جی
بمعنی فاعل، اسم فاعل نہیں، بمعنی فاعل استعمال ہو. وزن فعیل اگر بمعنی فاعل استعمال ہو، مبالغے کے لیے نہ ہو، تو اس میں مذکر و مؤنث کا فرق کرتے ہیں. جیسے جاء نصیر و نصیرۃ. اگر بمعنی مفعول استعمال ہو اور اس سے پہلے موصوف موجود نہ ہو، اس سے پہلے موصوف موجود ہو تو پھر تذکیر و تانیث کا فرق کیے بغیر استعمال کرتے ہیں. صیغے کو مذکر ہی لائیں گے، مؤنث کے لیے مؤنث نہیں لائیں گے. اگر بمعنی مفعول استعمال ہو اور اس سے پہلے موصوف موجود ہو، پھر تذکیر و تانیث کا فرق کیے بغیر استعمال کرتے ہیں. راجل اسیر و امرأۃ اسیر. لیکن اگر ساتھ موصوف نہ ہو تو پھر فرق کریں گے. جیسے جاء حبیب و حبیبۃ. حبیب بمعنی محبوب ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں، موصوف پیچھے کھڑا نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کہ یہاں فاعل کے لیے استعمال کر رہا ہے یا مفعول کے لیے استعمال کر رہا ہے، کس لیے استعمال ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے موصوف موجود نہیں ہے پیچھے، تو ہم یہاں پہ مذکر و مؤنث کا فرق کریں گے. موصوف موجود ہوگا تو پھر فرق نہیں کریں گے. اگر مفعول کے لیے استعمال ہو اور موصوف موجود نہ ہو تو پھر فرق کریں گے. اگر موصوف موجود ہے تو پھر فرق نہیں کریں گے. اچھا جی یہاں پہ موجود نہ ہو نا، ہاں تو پھر فرق کریں گے، وہ نہ دوبارہ لکھا گیا. جی وزن فعول بمعنی استعمال ہو اور اس سے پہلے موصوف موجود ہو تو پھر فرق نہیں کریں گے. پھر تذکیر و تانیث میں فرق کیے بغیر استعمال ہوگا. جیسے یحییٰ البتول، مریم البتول. اگر موصوف موجود نہ ہو ہاں جی فرق کیے بغیر استعمال ہوگا. اگر موصوف موجود نہ ہو تو پھر تذکیر و تانیث کا لحاظ ہوگا. یہاں تذکیر کا لحاظ کیے بغیر تذکیر و تانیث کا لحاظ ہوگا. جیسے جال بطول وال بطولۃ. جی جاء حبیب و حبیبۃ. اگر وزن فعول بمعنی فاعل استعمال ہو اور اس سے پہلے موصوف موجود ہو تو پھر فرق تذکیر و تانیث کا لحاظ کیے بغیر استعمال ہوگا. تو پھر تذکیر و تانیث کا لحاظ کیے بغیر استعمال ہوگا. جیسے نہیں، اگر فاعل ظاہر ہونا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، آ جاتا ہے. البتول والبتولہ تو ہم چھوڑ بھی دیں گے. تو یحییٰ البتول، مریم البتول. یحییٰ البتول، مریم البتول. فعول کا وزن ہے نا، لیکن بمعنی فاعل ہے.
قطع تعلق کرنے والا، قطع تعلق کرنے والی، مٹانا. ہم اوپر سے مٹانا شروع کرو نا، اوپر سے، ہاں وہ مٹاؤ پہلے. جی اب ہم شروع کرتے ہیں اس میں تفضیل. اس میں مبالغہ کو ہم نے جانا. اس میں مبالغہ، ایک منٹ بھائی، البتول والبتولہ تو جا البتول و جات البتولہ تو الگ الگ مثال دینی. اگر عطف ڈالنا ہے تو جا البتول والبتولہ تو آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا توجہ کرنا، ہم نے اس مبالغہ کو جانا. مبالغہ زیادتی کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اسم فاعل اور صفت مشبہ ہی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں مصدری معنی میں زیادتی پائی. وہ اسم فاعل یا صفت مشبہ جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے وہ اسم مبالغہ کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتا بسا اوقات تو کسی حرف کو مقرر لا کر بنا لیتے ہیں، اور بسا اوقات حروف علت کو متفرق جگہ پر زائد لانے سے اس کے وزن بنتے ہیں، اور یہ اکثر وزن اس کے ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، قلیل وزن اس کے ثلاثی مزید فی سے آتے ہیں. کثیر الاستعمال وزن اس کے جو استعمال ہوئے ہیں وہ فعیل حاضر، فعیل علیم، اور نہیں فعول شکور، اور فعال کذاب. بولو نہیں، ہاں فعالت فہامت، فعال کبار، فعیل صدیق، مفعل مجزم، مفعال منعام، مفعیل منطیق، فعال اجاب. ہاں جی، فاعول فاروق، فعلت ضحکت، فعلت لمزت، فعول قیوم، فعول قدوس، فاعلت راویت، فعولت فروقت، فعال غفل. یہ اس کے کثیر الاستعمال وزن ہیں. ان میں فعال کا وزن جو ہے یہ پیشہ وروں کے لیے خاص ہو چکا ہے، اور بسا اوقات فعال کا وزن اس میں جامن سے بھی بناتے ہیں اور اس وقت اس میں مبالغہ نہیں ہوتا. بکلا تو ان سے بقال بنا لیتے ہیں، سبزی فروش کو کہتے ہیں. یہ نہیں مانا ہوگا کہ بہت زیادہ سبزی بیچنے والا، کہ اس میں جامد سے بنا ہے. ہاں جی، اس کے بعد ہم نے جانا کہ اس میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جو اس میں تا لگائی جاتی ہے وہ مبالغہ کی ہوتی ہے. اس میں جو تا لگائی جاتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ شابش مبالغہ کی ہوتی ہے. ہم کہہ دیں گے راجل علامت امرات علامہ. یہ تا جو ہے یہ تانیث کی نہیں ہے، یہ تا مبالغہ کی ہے. اچھا، پھر جو وزن فعیل اور وزن فعول ہے یہ بمعنی یہ دونوں وزن مبالغہ کے ہیں. یہ دونوں وزن کس کے ہیں؟ اگر یہ مبالغہ میں استعمال ہوں تو پھر تو تذکیر و تانیث کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر فعیل بمعنی فاعل استعمال ہو، فعیل بمعنی فاعل استعمال ہو اور پھر اس کا موصوف پیچھے موجود ہو یا نہ ہو تو اس میں تذکیر و تانیث کا فرق کرتے ہیں جا نصیر و نصیرۃ. اگر فعیل کا وزن مفعول کے معنی میں استعمال ہو، فعیل کا وزن مفعول کے معنی میں استعمال ہو تو پھر اگر اس کا موصوف پیچھے موجود ہے تو پھر تو تذکیر و تانیث میں فرق نہیں کیا جائے گا. رجل اسیر امرات اسیر. اگر موصوف موجود نہیں ہے تو پھر فرق کریں گے حبیب و حبیبۃ. اگر فعول کا وزن بمعنی فاعل استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پیچھے موصوف موجود ہے جس کی وہ صفت بن رہا ہے، مبالغہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس میں تذکیر و تانیث کا فرق کیے بغیر استعمال کریں گے یحییٰ البتول مریم البتول. اگر ایسا نہیں ہے، مجھے موصوف پیچھے موجود نہیں ہے، تو پھر فرق کریں گے البتول والبتولہ. تو جی مٹانا. آگے ہے اس میں تفضیل. فضل یفضل و تفضیل کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، آگے جانا، ٹھیک ہے، زیادتی کرنا، فضیلت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، تفضیل ہے نا، فضیلت حاصل کرنا. تو اس میں جو تفضیل ہے اور اس میں مبالغہ، ان دونوں میں بڑا خفیف سا فرق ہے. اس میں مبالغہ بھی اسم فاعل ہی ہوتا ہے اور یہ بھی اسم فاعل ہی ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں مبالغہ میں فی نفس ہی زیادتی پائی جاتی ہے. کسی کے مقابلہ کی بات ہوتی
نہیں، کسی کے مقابلہ میں زیادتی ہوتی، فی نفس ہی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں تفضیل میں کسی کے مقابلہ میں مصدری معنی پر زیادتی پہ دلالت کرتا ہے. تو اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو کسی ذات پہ، کسی ذات میں ایسی ذات پر دلالت کرے جو کسی دوسری ذات کے مقابلہ میں مصدری معنی پہ میں زیادتی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، تو اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو مصدری معنی میں کسی دوسرے کے مقابلہ میں زیادتی پر دلالت کرے. سمجھ آئیے؟ کسی دوسرے کے مقابلہ میں مصدری معنی زید افضل من امرین. توجہ کرنا، جس میں مصدری معنی کی زیادتی بیان ہوئی وہ ہوگا مفضل، اور جس کے مقابلہ میں بیان ہوئی یعنی جس پر زیادتی بیان کی گئی وہ ہوگا مفضل علیہ. اب اس عبارت میں زید مفضل ہے، زید کیا ہے؟ مفضل ہے، اور امر مفضل علیہ. اس کو فضیلت دی گئی ہے کس کے مقابلہ میں؟ امر کے مقابلہ میں. امر مفضل علیہ ہے، اس پر فضیلت دی گئی ہے، اس زید کو اس امر پر فضیلت دی گئی ہے. تو یہ فضیلت دیا ہوا اور یہ ہے جس کے اوپر دی گئی ہے. تو جس کو فضیلت دی جائے، جس میں مصدری معنی کی زیادتی بیان ہو وہ ہوگا مفضل، جس کے مقابلہ میں ہو وہ ہوگا مفضل علیہ. تو وہ اسم مشتق ہے جو کسی دوسرے کے مقابلہ میں مصدری معنی کی زیادتی پر دلالت کرے تو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں، جیسے زید افضل من امرین. اب جو اس میں تفضیل ہے اس کے بنانے کا طریقہ. توجہ کرنا، بنانے سے قبل اس کی شرائط جاننا پڑیں گی کہ اس میں تفضیل کن ابواب سے بنتی ہے اور کن شرطوں سے بنتی ہے. نمبر 1، اس میں تفضیل کے بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے بنے گی. جی بس ثلاثی مزید فی سے نہیں بنتی. کیونکہ اس کے ہیں دو وزن، ایک ہے افعالو کا وزن، ایک ہے فولا کا وزن. جب ثلاثی مزید فی میں ہم جائیں گے تو اس کی بنا توڑنی پڑے گی، اس کے یا تو حروف کو کم کرنا پڑے گا یا زیادہ کرنا پڑے گا. اگر کم کریں گے تو اس کی مزید کی جو بنا ٹوٹ جائے گی. مزید کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ثلاثی میں اضافہ کیا ہے نا، تو وہ اس کی زیادتی ختم ہو جائے گی. زیادتی ختم ہوگی تو وہ ثلاثی مزید پھر رہے گی نہیں. نمبر 2، یہ متصرف افعال سے آتی ہے، غیر متصرف افعال سے نہیں آتی. نمبر 3، یہ مثبت سے آتی ہے، یہ معروف سے آتی ہے، مجہول سے نہیں آتی. یہ تام فعال سے آتی ہے، ناقص سے نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح
یہ ایسے ابواب سے نہیں آتی جن میں رنگ عیب کے معانی، رنگ عیب حلیہ کے معانی پائے جائیں۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 وزنوں سے آتی ہے۔ مذکر کے لیے افعال اور مؤنث کے لیے فولا، 2 وزن ہیں۔ مذکر کے لیے افعال اور مؤنث کے لیے فولا۔ اب اس کو تثنیہ جمع بنانا ہے تو تثنیہ جمع کی علامت لگا دو، آنے لگا دو اور اونا لگا دو۔ ادھر جب تثنیہ جمع بنانا ہے تو یہ جو الف ہے تثنیہ بناتے وقت یا سے بدل جائے گا۔ مثلا یہ ضربہ، ٹھیک ہے، تثنیہ بنائیں گے ضربہ یانے، الف یا سے بدل جائے گا، ضربیاتن۔ اضربو، اضربانے، اضربون۔ آگے جو ازارب و ازیرب ان کے صیغے آتے ہیں، ازارب اس کی جمع مکسر ہے اور ازارب و ازیرب، ازیرب اس میں تصغیر ہے۔ اسی طرح ضربہ، ضربیان، ضربیات، زورابن یہ اس کی جمع مکسر ہے۔ زورابن و زریب، زریب جو ہے وہ اس میں تصغیر ہے، وہ اس کے صیغے نہیں، اس میں اسی کی تصغیر بنائی گئی ہے۔ اس کا استعمال اس میں تفضیل تین طریقوں سے مستعمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، من سے، زید افضل من عمر۔ نمبر 2، الف لام سے، زید نیل افضل۔ نمبر 3، اضافہ سے، خالد افضل القوم، اضافہ سے استعمال ہے۔ 3 طریقوں سے استعمال ہوتی ہے، من سے، الف لام سے، اضافہ سے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ان 3 طریقوں میں سے کسی کے بغیر استعمال ہو۔ من سے استعمال ہوگی یا الف لام سے استعمال ہوگی یا اضافہ سے، ان کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوتی۔ اب رہے وہ ابواب جن سے اس میں تفضیل آتی نہیں، مثلا ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، رباعی کے، وہ ابواب جن میں رنگ عیب کے معانی پائے جاتے ہیں، رنگ عیب حلیہ کے معنی پائے جاتے ہیں، تو ان سے اگر آپ نے اسم تفضیل کا معنی لینا ہو تو افعالوں کے وزن پر شروع میں کوئی لے آؤ، مثلا اکبرو یا اقبحو یا اشدو وغیرہ۔ ان کے بعد اس کا مصدر، اس باب کا مصدر ذکر کرو جو کہ منصوب ہوگا بطور تمیز، جس طرح اشد حمرتن، بات سمجھے ہو، وغیرہ۔
جی آپ بھائیوں کو سمجھ آ گئی؟ جن ابواب سے اس میں تفضیل نہیں آتی ان میں اگر اس میں تفضیل کا معنی لینا ہو تو آپ اشد و اکبر و اکبر کا لفظ اس باب کے مصدر سے پہلے لاؤ گے اور اس کے بعد اس کا مصدر جو آپ منصوب ذکر کرو گے بطور تمیز. اس طرح اشد و تنکیلا، اشد و حمرتن، اکبر و اکرامن وغیرہ. جی یہ جو اس میں تفضیل ہے نا، یہ فاعلی معنی میں زیادتی پر دلالت کرتی ہے. کبھی کبھی مفعولی میں زیادتی ذکر کرتی ہے، جیسے زید اشغل من امرن. آپ دیکھو مفعول کے معنی میں زیادتی کی ہے. زید امر سے زیادہ مشغول ہے، زید امر سے زیادہ مشغول ہے. اب مفعولی معنی میں زیادتی پر دلالت کر دی. جی تمیز، ذکر کرو آپ اس باب کا مصدر ذکر کرو گے جو کہ منصوب ہوگا بطور تمیز، جو کہ منصوب ہوگا بطور تمیز، جیسے اشد و حمرتن، اشد و تنکیلاً وغیرہ. شرٌ اور خیرٌ یہ اس میں تفضیل کے لفظ ہیں. جو کہ اصل میں اشرو اور آخیارو تھے. کثرت استعمال کی وجہ سے ان کا شروع والا حمزہ حذف ہو گیا. بسا اوقات یہ حمزہ سے بھی استعمال ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. سبق کے بعد ہی آج قاری صاحب آپ کو بٹھائیں گے انشاءاللہ سبق میں. آج کا سبق تو پڑھائیں گے آپ کو. تشریف رکھیں. السلام رحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. تھوڑی دیر پڑھ لیں. آج آ تو گئے ہیں، چلو تھوڑی سی گرمی بھی کم ہو جائے گی، ہوا لگ جائے گی جسم کو. جی آپ کو سمجھ آئیے اسم تفضیل کے حوالے سے؟ اچھا اسم تفضیل میں نا وزن افعالو کا ہے. یاد رکھیں ثلاثی مجرد کے وہ ابواب، ثلاثی مجرد کے وہ ابواب جن میں رنگ عیب یا حلیہ کا معنی پایا جاتا ہے ان میں افعالو کا وزن صفت مشبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح احمرو، اعورو وغیرہ. جن ابواب میں رنگ عیب یا حلیہ کا معنی پایا جاتا ہے ان میں افعالو کا وزن صفت مشبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں افعالو کا وزن اس میں تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اسی وجہ سے تو اس میں تفضیل ان سے آتی نہیں، کیونکہ ان میں افعالو کا وزن صفت مشبہ کے لیے استعمال ہو چکا ہے، ان سے اب آئے گی نہیں. کیوں؟ اگر لائیں گے تو پھر فرق کرنے کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوگا کہ ہم بتا سکیں کہ یہ یہاں پہ یہ افعالو کا وزن اس تفضیل کے لیے ہے اور یہاں پہ افعالو کا وزن
صفت مشبہ کے لیے. اس میں تفضیل ہم نے پڑھا. اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو کسی دوسرے کے مقابلہ میں مصدری معنی کی زیادتی پر دلالت کرے. کسی دوسرے کے مقابلہ میں مصدری معنی کی زیادتی پر دلالت کرے. اب جس میں مصدری معنی کی زیادتی کی گئی ہے وہ ہوگا مفضل. جس کے مقابلہ میں کی گئی ہے وہ کیا ہوگا؟ مفضل علیہ. مثال کے طور پر زید افضل من عمر. اب زید کو فضیلت دی گئی ہے عمر پر. زید مفضل ہوگا اور عمر مفضل علیہ ہوگا. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دو وزن آتے ہیں اس کے. ایک افعالوں کا وزن ہے مذکر کے لیے، فولا کا وزن مؤنث کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے آتی ہے، غیر ثلاثی سے نہیں آتی. کس سے آتی ہے؟ ثلاثی مجرد سے آتی ہے، غیر ثلاثی مجرد سے نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ متصرف افعال جو ہیں ان سے آتی ہے. غیر متصرف افعال بھی کچھ ہیں. مثال کے طور پر افعال مدح ہیں، افعال ذم ہیں، افعال تعجب ہیں. فعل تعجب کے دو صیغے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان سے نہیں آتی. اسی طرح یہ ان افعال سے نہیں آتی جو زیادتی کا معنی قبول نہیں کرتے. ان سے آتی جو زیادتی کا معنی قبول کریں. لکھا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر یہ ماتا یہ منہ تو جو ہے نا یہ زیادتی کو قبول نہیں کرتا. فانی یفنا زیادتی کو قبول نہیں کرتا. تو جو ایسے ابواب ہیں ان سے اسم تفضیل نہیں آئے گی. یہ زیادتی کو قبول ہی نہیں کرتے. تو اس لیے لازم ہے اس باب سے ہے جو زیادتی کو قبول بھی کرے. اور مثبت سے آتی ہے، منفی سے نہیں. معروف سے آتی ہے، مجھول سے نہیں. افعال تام سے آتی ہے. بعض آپ کو پتہ ہے افعال ناقص ہیں، افعال ناقصہ سے نہیں آتی. افعال ناقصہ آپ نے پڑھے ہیں، کانا، سارا، اسبا، امسا، ازہا، زلا، باتا، ما باریہ، ما داما، منفقہ، لیسا، ہاں جی، تو یہ ان سے نہیں آتی. افعال تامہ سے آتی ہے، جو افعال تام ہیں، ناقص سے نہیں آتی. تو جی، افعالوں کا وزن مذکر کے لیے ہے. تثنیہ جمع کی علامتیں لگا دو گے، آنے اور اینے، افعال و افعالان افعالون. اور مؤنث کے جب آپ بناؤ گے تثنیہ جمع تو فورا کا وزن ہے. تثنیہ بناؤ گے تو یہ الف یا سے بدل جائے گا، فولا یانے، اور اس طرح فولا یاتن. اس میں تفضیل جو ہے یہ فاعلی معنی میں زیادتی کرتی ہے، معنی فاعلیت پر زیادتی کرتی. کبھی کبھی یہ معنی مفعولیت میں بھی زیادتی کر دیتی ہے، جس طرح زید اشغال من امر. واضح نے تو اس کو فاعلی معنی پہ زیادتی کے لیے وضع کیا ہے، لیکن کبھی کبھی مفعولی معنی میں بھی زیادتی کے پر دلالت کر دیتی ہے. اس لیے نہیں آتی کہ جب ہم اس کا وزن افعالوں کا بنائیں گے تو پھر الفاظ کم کرنا پڑیں گے. ہمیں اس کے الفاظ کیا کرنا پڑیں گے؟ کم. افعالوں کا وزن جو بنانا ہے ہم نے تو الفاظ کم کریں گے. تو اس کو تو ہم نے مزید کیا ہے، ثلاثی سے بڑھایا ہے نا، تو اس لفظ کو کم کرو گے تو اس کی مزید کی بنیاد ٹوٹ جائے گی، وہ مزید فی رہے گا ہی نہیں. ہم نے تو اس کو کیا کیا ہے بھائی؟ بولو، مزید فی کیا ہے نا. کیوں؟ ثلاثی سے بڑھا کر الفاظ کی زیادتی کر کے اس کو مزید بنایا گیا. کس لیے؟ زیادہ معنی کے حصول کے لیے. وہاں پہ کم معنی دے رہا تھا یا وہاں پہ وہ لازم تھا، یہاں پہ الفاظ کی زیادتی کی تاکہ متعدی ہو جائے. مثال کے طور پر کاروما تھا باب، تو اس کو ہم نے بابی فعال میں لائے اکرمہ کیا، تو یہ وہ وہاں لازم استعمال ہو رہا تھا، یہاں زیادتی حروف سے کیا ہو گیا؟ متعدی ہو گیا. تو یہ فوائد سارے فوت ہو جائیں گے پھر، تو اس لیے یہ مزید فی سے آتا ہی نہیں. جی یہ صاف کرنا وائٹ بورڈ. آگے ہے جی، اس میں تفضیل سمجھ آیا؟ اس میں تفضیل کی تعریف، اس کا طریقہ استعمال، اس کے بنانے کا طریقہ، بنانے کے لیے شرائط، اور اس کا استعمال کتنے طریقوں سے ہوتا ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ کتنے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے؟ الف لام سے، من سے اور اضافہ سے. جی
اسم اعلیٰ. اسم اعلیٰ وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز کو بتائے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو. ایک تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے. وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو. کسی کام کے اعلیٰ پر دلالت کرنے کے لیے اسم کو مشتق کرنا اسم اعلیٰ کہلاتا ہے. یہ بھی ایک تعریف کرتے ہیں صرفیین. وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو. یہ اسم مشتق اسم اعلیٰ جو ہے جیسے مروحۃ پنکھا. اب یہ کیا ہے؟ ہوا کا اعلیٰ ہے، ہوا دینے کا ذریعہ ہے. یہ ایسی چیز پر مروحۃ نے دلالت کی ہے جو ہوا دینے کا ذریعہ ہے، ہوا دینے کا اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، توجہ، اس کے 3 وزن آتے ہیں. گویا یہ 3 وزنوں پر آتا ہے. یہ کتنے وزنوں پر آتا ہے؟ 3 وزنوں پر آتا ہے. کتنے وزنوں پر آتا ہے؟ 3 وزنوں پر. لیکن یہ بھی ثلاثی مجرد سے آئے گا، غیر ثلاثی سے نہیں آتا. غیر ثلاثی مجرد سے صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے. اور اس میں تذکیر و تانیث کا فرق بھی نہیں ہوتا. اس میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہوتا. یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے یہ آتا ہی نہیں. ہاں وہ ہم بتائیں گے کہ اگر معنی لینا ہو. مفعل مضرب، مارنے کا آلہ. مفعلۃ مضربۃ یا مروحۃ ہاں جی مفعال مضراب. مفتاح کھولنے کا آلہ، چابی کو کہتے ہیں. یہ جو دونوں وزن ہیں ان کی جمع مفعل مفعلان تثنیہ بناؤ گے تو آنے لگ جائے گا. مفعل مفعلان، یہ بھی مفعلان. دونوں کی جگہ مفاعلوں کے وزن پر آتی ہے، مفاعلوں. لیکن جو تیسرا وزن ہے مفعال مفعلان، اس کی جمع مفاعیلوں کے وزن پر آتی ہے، مفاعیلوں. مضرب مضربان مضارب، مفعلۃ مضربۃ مضربتان مضارب، مفعال مفعالان مفاعیل. مفعیل و مفعلۃ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں تصغیر ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں تصغیر ہے، یہ کوئی الگ وزن نہیں ہے.
مضربتن آپ پڑھتے ہو مضربتن مضربن مضربانے مضارب مفاعل ہو، یہ اس کی جمع مکسر آتی ہے، جمع سالم نہیں آتی ہے اس کی، مفاعل ہو۔ مضربتن مضربتانے مضارب، مضرابن مضرابانے مضاریب و مزیریبن و مزیریبتن، مزیریبن و یہ مزیرب کا جو وزن آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس میں تصغیر ہے، جمع اس کی مضاریبوں کے وزن پر آگی، مفاعیلوں کے وزن پر۔ اب جو ابواب جی بس یہ 3 وزن ہی آتے ہیں اس کے اسم اعلیٰ کے، ہاں جی، جمع ان کی 2 وزنوں پہ آتی ہے، مفعلون اور مفعلاتن کی جمع مفاعلوں کے وزن پر آتی ہے، اور مفعالن کے وزن کی جمع مفاعیلوں کے وزن پر آتی ہے۔ جن ابواب سے اسم اعلیٰ نہیں آتا ان سے اگر اعلیٰ کے معنی ادا کرنے ہوں تو اس باب کا مصدر معرف باللام لا کر اس کے شروع میں ما بہی لگا دو، جیسے ما بہل اجتناب، اجتناب کا اللہ، بچنے کا اللہ، ما بہل اجتناب بچنے کا اللہ کسے کہتے ہیں؟ زرا کو، گولی سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ما بہل اجتناب، ما بہل اکرام، عزت کا اللہ، عزت کا ذریعہ، دیگر بھی۔ کچھ الفاظ اس میں جامد سے استعمال ہوئے ہیں جو کہ اعلیٰ کا معنی دیتے ہیں، جبکہ وہ اسم اعلیٰ نہیں، جیسے قدوم، کلہاڑا، سکین، کاٹنے کا آلہ، چھری، سیف، تلوار، دیگر۔ اس طرح کے کچھ الفاظ آتے ہیں جو اسم جامد سے استعمال ہوئے ہیں، اعلیٰ کا معنی دے رہے ہیں جبکہ وہ اسم اعلیٰ نہیں ہیں، تو جیسے قدوم ہے، سکین ہے، سیف ہے، دیگر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں لغہ عربیہ میں، اور ان کا معنی ہوتا ہے منحل، چھلنی، وہ چھاننی جس کے ساتھ آٹا چھانتے ہیں، ذریعہ ہے نا، آلہ ہے، لیکن وہ اسم آلہ نہیں ہے۔ گردان اس کی میں لکھ چکا ہوں، جی ہاں جی۔ مفعال کا وزن جو ہے یہ اسم آلہ اور اسم مبالغہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مفعال کا وزن اسم آلہ اور اسم مبالغہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا فرق سیاق و سباق سے کیا جاتا ہے۔ جی بھائی، غیر ثلاثی مجرد سے نہیں ہوتا۔
قدوم. سلجن سے سلاجتن ریفریجریٹر ہوتا ہے جو فریج کا. قدومن کلہاڑا. سکینن کاٹنے کا آلہ یعنی چھری. سیفن تلوار. دیگر. چلیں یہاں پہ آ جائے گی اس میں ظرف. ظرف کا معنی جگہ ہے، وہ اس میں مشتق جو اس وقت یا جگہ پر دلالت کرے جہاں فعل واقع ہوا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس. جب وہ غروب شمس کی جگہ پہنچا. جب وہ غروب شمس کی جگہ پہنچا. اب وقوع فعل ہوا ہے سورج کا غروب ہونا، غروب کے غروب ہونے کی جگہ. تو مغرب نے ہمیں غروب شمس کی جگہ بتائی. تو اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جو اس وقت یا جگہ پر دلالت کرے جہاں فعل واقع ہوا ہے. بالغ مغرب الشمس. اس میں ظرف کا معنی تو آپ کو میں نے بتایا ہے، جگہ ہوتا ہے جی. تو وقت پر بھی دلالت کرتی ہے یہ بنانے کا طریقہ. یہ 3 وزنوں پر مشتمل ہے. بنانے کا آسان طریقہ ہے. یہ فعل مضارع سے بنتی ہے جی. ثلاثی مجرد سے بنانے کے فعل مضارع سے کس طرح بنیں گی؟ علامت مضارعہ دور کرو. علامت مضارعہ دور کر کے میم مفتوح لگا دو. میم ثلاثی مجرد سے فعل مضارع سے معروف سے علامت مضارعہ دور کر کے میم مفتوح لگا دو. عین کلمہ اگر مضموم ہو تو مفتوح کر دو. مفتوح و مکسور کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. اسم ظرف تیار ہے. سمجھ آئیے کہ فعل مضارع معروف سے علامت مضارعہ دور کر کے میم مفتوح لگا دو. عین کلمہ اگر مضموم ہو تو مفتوح کر دو. مفتوح و مکسور کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. مثال کے طور پر دیکھو ینصرو تھا. ینصرو علامت مضارعہ دور کر کے میم مفتوح لگائی. منصورو ہو گیا. اب عین کلمہ کو فتح دیا، کیا ہو گیا؟ لام کلمے کو آنی ہے منصرن. اب یضرب تھا، اس کے عین کلمہ پہ پہلے کسرہ ہے، کسرہ کو چھیڑنا ہی نہیں، کسرہ کو اسی کو حالت پر رہنے دو. مضربن کیا ہے؟ مضربن. اور یسمعو سے مسمعن. مفتوح مکسور کو نہیں چھیڑنا. ہاں تین وزن، 2 وزن تو پڑھ لیے، ایک رہ گیا. 2 وزن تو پڑھ لیے نا.
جی اگر غیر ثلاثی مجرد سے آنا ہو، غیر ثلاثی مجرد سے تینوں ابواب آ جائیں گے، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ آپ پیچھے کیوں آج بیٹھے ہو؟ آگے بیٹھا کرو، آپ آگے بیٹھتے تھے۔ ہاں جی غیر ثلاثی مجرد سے یہ اسم مفعول کے وزن پر آتی ہے۔ اسم مفعول کے وزن مفعول، اسم مفعول کے وزن مفعول پر آتی ہے، جیسے مکرم، عزت کرنے کی جگہ۔ سیاق کلام سے پتہ چلے گا یہ اسم مفعول کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ یا اسم ظرف کے لیے۔ ناقص کے ابواب میں خواہ لفیف ہو، مطلقاً مفعول کے وزن پر استعمال ہوئی ہے، سرا مرمن، اور مثال کے ابواب میں مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے، خواہ مضموم العین سے یا مفتوح العین سے کیوں نہ آئے۔ موہبن، موہبن، مثال کے ابواب میں مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ مفتوح العین، مضموم العین، خواہ جون سے بھی باب سے آئے، کس وزن پر آئے گی؟ مفعول کے وزن پر۔ مطلقاً ناقص کے ابواب میں مطلقاً خواہ لفیف ہو، ناقص کے ابواب میں خواہ لفیف ہو، مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے جس طرح مرمن، اور مثال کے ابواب میں مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے جس طرح موہبن۔ بعض نے کہا کہ مضاعف سے بھی مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے، جبکہ یہ بات محل نظر ہے۔ ان کی دلیل این المفر، یہ فرہ، یہ فروں سے مفار آئی ہوئی ہے، مفار، این المفر، ٹھیک ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ مفر ظرف نہیں بلکہ مصدر میمی ہے، اور مکسور العین سے مفعول کے وزن پر آئی ہے، جیسے حتی یبلغ الہدی محلہ، لہذا مفتوح العین اور مضموم العین سے مفعول کے وزن پر اور مکسور العین سے مفعول کے وزن پر آئے گی، جیسے ممدن، ممسن، مدہ یمدو سے اور مسا یمسو سے، اور حلہ یحلو سے محلن۔ جی بات سمجھ آئیے؟ جہاں سمجھنا ہے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔
ناقص کے ابواب میں نے آپ کو اصول پہلے بتایا ہے کہ ثلاثی مجرد سے فعل مضارع سے علامت مضارعہ دور کر کے میم مفتوح لگا دو، عین کلمہ اگر مضموم ہو تو مفتوح کر دو، مفتوح و مکسور کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اس میں ظرف تیار ہو جائے گی۔ ینصر سے منصرن، ٹھیک ہے، یضرب سے مضربن، یسمع سے مسمعن۔ گویا دو وزن سمجھ آئے، ایک مفعول کا اور ایک مفعول کا۔ غیر ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتی ہے، تثنیہ جمع کی علامتیں اسی طرح لگ جائیں گی، مفعل مفعلان، ٹھیک ہے نا، مضربن مضربان مضربان مضربون مضارب۔ جی ناقص کے ابواب میں خال لفیف ہو مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے، جس طرح مرمن، متون، توایتوی سے۔ مثال کے ابواب میں مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے۔ مطلقاً کا معنی یہ ہے اگرچہ مفتوح العین سے آئے، مضموم العین سے آئے، وزن مفعول کا ہی آئے گا، حالانکہ مضموم العین اور مفتوح العین سے مفعول کے وزن پر آتی ہے نا، مضموم العین اور مفتوح العین سے مفعول کا وزن پر آتی ہے نا، اس طرح ناصر ینصر سے منصرن اور سامع یسمع سے مسمعن، تو یہ مضموم العین اور مفتوح العین سے تو مفعول کے وزن پر آتی ہے نا، لیکن ادھر مضموم العین ہو مفتوح العین ہو یہ مفعول کے وزن پر ہی آئے گی۔ مثال میں بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ مضاف سے بھی مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے، اور انہوں نے اپنی دلیل کے لیے قرآن کی آیت پیش کی عین المفر، وہ کہتے ہیں یہ فرائی فرو سے دیکھ لو مفعول کے وزن پر آئی ہوئی ہے، جبکہ یہ بات ان کی درست، جو لوگ اس دعوے کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ مفعول ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمی ہے، مفعول ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمی ہے، اور قرآن میں باب مکسور العین سے مفعول کے وزن پر ہی آئی ہوئی ہے، جس طرح حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، حتیٰ کہ قربانی پہنچے اپنے ذبح ہونے کی جگہ پر۔ تو یہاں پہ حلہ یہ ہلو ہے، تو یہاں پہ مکسور العین کی اگر یہ مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی تھی تو یہ پھر یہ محلہ کیوں آئی ہے؟ مکسور العین سے مفعول کے وزن پر کیوں آئی ہے؟ پھر یہ مفعول کے وزن پر ہی آنی چاہیے تھی۔ مطلقاً کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ خواہ مضموم العین سے آئے، مفتوح العین سے آئے، مکسور العین سے آئے، مفعول کے وزن پر ہی آئے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے مثالیں دی ہیں قرآن سے، حتی یبلغ الہدی محلہ، تو محل ظرف ہے باب حلہ یلو سے، اور ہاں وہ کہتے ہیں مفتوح العین اور مضموم العین سے مفعول کے وزن پر آتی ہے، جس طرح ممدن، ممسن، ممدن مدہ یہ مدو ہے، اس سے ممدن آئی ہوئی ہے، اور مسا یہ مسو ہے، فاتح یفتح باب ماسا سا یمسس، تو یہ ممسن آئی ہوئی ہے، اور حلہ یہلو سے محلن آئی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ، نہ کر یار، ایسے نہ کر۔ ہاں جی، تو بسا اوقات ظرف میں آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، منامن ہے نا، سونے کی جگہ کیا کر دیتے ہیں؟ منامتن۔ ہاں جی، مدرسن پڑھنے کی جگہ مدرساتن، صرف یہ کثرت کو اظہار کرنے کے لیے۔ ہاں جی، مکتبن لائبریری، مکتباتن کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کر دیتے ہیں۔ بس اوقات کثرت کے لیے مفعلاتن کے وزن پر ظرف آتی بھی ہے، مفعلاتن، جیسے ممسکاتن، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کثرت سے مچھلیاں پائی جائیں، مأسداتن، ٹھیک ہے، مأسداتن جہاں شیر کثرت سے پائے جائیں۔ آج مکمل کر دیں پھر یا اجرا شروع کر لیں؟ کس کے؟ ممدن، جی ممدن، ممسن، محلن، کرو صاف، سمجھ آئیے؟ ذرا میں ایک مرتبہ سے پھر دہرا دیتا ہوں، ہاں آپ جاری رکھو۔ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو اس جگہ یا وقت کو بتائے جس میں فعل واقع ہوا ہے۔ یہ 3 وزنوں پر آتی ہے، ہاں جی، ثلاثی مجرد سے
یہ آتی ہے مفعول کے وزن پر اور مفعول کے اصول یہ ہے کہ علامت مضارع دور کر میم مفعول گاؤ. اگر عین کلمہ مضموم ہے تو مفتو کر دو، مفتو مکسور کو نہیں چھیڑنا، مفتو مکسور ہے تو اس کی حالت پر چھوڑ دو، لام کلمے کو تنوین دے دو. ہاں جی، ینصرو سے منصرن، یسمو سے مسمون، یضربو سے مضربن. دو وزن سمجھ آگے. غیر ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتی ہے مکرمن، ہاں جی مصرفن، ہاں جی مدحرجن وغیرہ. ناقص سے مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے خلفیفیو، جیسے مرمن، مرما آتی ہے، ٹھیک ہے، اور متوا آتی ہے. اگر مثال سے آئے مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے جیسے موہبن. بعض نے کہا کہ مضاف سے بھی مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے جیسے عین المفار. جو اس دعوے کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں مفار جو ہے یہ ظرف نہیں ہے، مصدر میمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی اصول پر ہی مضاف میں آتی ہے، مضموم العین اور مفتوح العین سے مفعول کے وزن پر اور مکسور العین سے مفعول کے وزن پر، جس طرح ممد و مسن اور محل مثال دی ہے. اور قرآن میں آتا ہے حتی یبلغ الحدی محلہ، محل حتیٰ کہ قربانی پہنچ جائے اپنے ذبح کی جگہ کو. ہماری ترکیب پہنچی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں ہم اس کو حل کر لیتے ہیں. آگے تھا کالا، پھر کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارا ٹیبل ہے 6 اقسام. سب سے پہلے آتے ہیں الفاظ، معنی، پھر آ جاتے ہیں 6 اقسام معنویت. راضیہ، یہ وہ راضی ہوا، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، باب سامیہ، شاش اقسام سے ثلاثی مجرد، 7 اقسام سے ناقص واوی، اور مادہ را زواد واو، اور جو وزن راضی فاعلہ، یہاں پہ اصل لکھیں راضبہ، وزن فاعلہ، تعلیل. راضیہ تھا واو طرف کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہوئی، یا سے بدل گئی، راضیہ ہو گیا. جی سمجھ آئیے؟ پورا صیغہ سمجھ آیا؟ راضیہ وہ راضی ہوا، فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب سامیہ ہے، ثلاثی مجرد ہے، ناقص واوی ہے. راضیہ تھا فاعلہ کے وزن پر، راضیہ تھا واو طرف کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہوئی، یا سے بدل گئی، کیا ہو گیا؟ راضیہ ہو گیا. آج وہ موسیٰ اور یاسر نہیں نظر آ رہے مجھے، وہ نہانے گیا ہی نہ واپس آیا. لفظ اللہ کے بارے میں ہم بحث کر چکے ہیں، یاد ہے نا؟ تعالی وہ بلند ہوا، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، باب بولو باب، ہاں
ثلاثی مزید فی علاوہ تھا واو متحرک ما قبل واو متحرک ہے نہیں واو کلمہ میں تیسری جگہ تھی بسبب زیادتی پانچویں جگہ واقع ہوئی قاعدہ یرزہ ہے قاعدہ یرزہ واو کلمہ میں تیسری جگہ تھی بسبب زیادتی پانچویں جگہ واقع ہوئی ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہے دیکھ لو واو کی حرکت موافق ہے موافق حرکت کون سی ہونی تھی یہ جو بھائی بیٹھا ہے ضمہ ہوتا تو زندہ بات اور ماشاءاللہ آپ ذہین آدمی ہو ضمہ ہوتی تو پھر حرکت موافق ہونی تھی تو یہ مخالف حرکت آ گئی ہے تو ما قبل کی حرکت اس کے مخالف یہی قاعدہ تھا کہ جو واو کلمہ میں تیسری جگہ ہو بسبب زیادتی چوتھی ایسے آگے چلی جائے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں اس کو تو یہ تعالی یا ہو گیا کیا ہو گیا تعالی یا ہو گیا ہاں جی مخالف ما قبل کی حرکت اس کے مخالف تو اس کو یا سے بدل دیا تعالی یا ہو گیا اب یا متحرک ما قبل تو یا کو ہاں جی باقاعدہ کالا یا کو الف سے بدلا تو تعالی ہوا باقاعدہ کالا الف سے بدلا تو کیا ہو گیا تعالی تعالی اصل میں تعالی و تھا تزاربا کے وزن پر تعالی و تزاربا بات سمجھے ہو تو واو کلمہ میں تیسری جگہ تھی علاوہ مادہ ہے نا تو بسبب زیادتی کیا زیادتی ہوئی ایک شروع میں تا زائد آ گئی ایک الف باب تفاعل کا زائد آ گیا اس زیادتی کی وجہ سے کلمہ میں واو تیسری جگہ سے کہاں چلی گئی پانچویں جگہ پر چلی گئی دیکھ لو 1 2 3 4 اور پانچویں جگہ چلے گی تو ما قبل کی حرکت اس کے مخالف تھی قاعدہ لگ گیا قاعدہ یرزہ لگ گیا تو واو کو یا کیا اب یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے قاعدہ کالا لگ گیا معنی بھی کوئی نہیں ہے تو یا کو الف سے بدل دیا تعالی ہو گیا جی عزیزان کو سمجھ آئی ہے تعالی سمجھ آ گیا سب کو ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میں ان حرف جار ہے اور ہی ضمیر کون سی ہے ضمیر کون سی ہے یہ ضمائر خمسہ میں سے جی آپ ضمائر خمسہ میں سے کون سی ضمیر ہے ہو اللہ اکبر جی مرفوع متصل ہوتی ضمیر فاعل ہاں جی ضمیر مجرور بحرف جار متصل نہیں ہوتی ضمیر مجرور یہ متصل ہی ہوتی منفصل ہوتی جب اس کا متضاد ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ متصل ہی ہے تو کہیں گے دو طرح کی ہوتی مجرور بحرف جار اور مجرور باضافت تو ضمیر مجرور بحرف جار کو پڑھیے گا انی انا ان کا انکما انکم ان کے انکما انکنا انہو انہما انہم انہا انہما انہنا تو یہ دیکھیں یہ ہو ضمیر آئی ہے انہو تو وہی ہے انہو ان حرف جار ہے ہو ضمیر مجرور ہے اب یہ ضمیر جاتی کدھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو امامہ باہلی کی طرف راضی ہوا اللہ تعالی عنہ اس سے سمجھے ہو جی آگے ہے کالا
اس نے کہا، یہ اس طرح فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب ناصرہ ہے، کی گل ہے بھائی، باب ناصر ہے، ثلاثی مجرد ہے، اجوف واوی ہے، یہ قاف واو لام مادہ ہے، اصل میں قوالا تھا، ہاں جی، یہ فعلا کا وزن ہے، قوالا تھا، تعلیل آسان ہے، واو متحرک بحرکت لازمی، شاباش، بحرکت لازمی، ما قبل کا فتح اسی کلمہ میں، تو واو کو الف سے بدل دیا، کس قاعدہ سے؟ قاعدہ کالس، قاعدہ کالا کیا ہے؟ جو واو یا متحرک بحرکت لازمی ہو، حرکت عارضی والی نہیں بدلتی ہوتی، یاد رکھو، دیکھو لو استطعنا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو ولی کیوں نہیں الف سے؟ اور حرکت عارضی صرفیوں کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ سکون ہوتی ہے، تو ساکن حرف کے بارے میں تو قاعدہ ہی نہیں ہے، قاعدہ کیا ہے؟ متحرک کے بارے میں، تو یہ تو لو تھا، یہ کیا تھا؟ لو، آگے ملانے کے لیے عارضی طور پر کیا دی گئی ہے؟ حرکت دی گئی ہے، جس طرح ضرب تا میں الف کو پڑھنے کے لیے فتح دیا گیا، تو حرکت عارضی صرفیوں کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ سکون شمار ہوتی ہے، تو جو واو یا متحرک بحرکت لازمی ہو، حرکت عارضی والی بدلتی، اچھا توجہ کرنا، ماں قبل کا فتح اسی کلمہ میں ہو، اگر کلمہ غیر میں آ جائے نا تب بھی قاعدہ جاری ہوتا، مثال کے طور پر سیقول، یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، یا کیوں نہیں بدلی؟ یہ سین کلمہ غیر ہے، یقولو کلمہ الگ ہے، سین کلمہ الگ ہے، تو اس لیے ما قبل کا فتح اسی کلمہ میں، کلمہ غیر میں آئے گا تو پھر قاعدہ جاری نہیں ہوگا، واو یا متحرک بحرکت لازمی ہو، ما قبل کا فتح اسی کلمہ میں، اگر کلمہ غیر میں آئے گا تو پھر قاعدہ جاری نہیں ہوگا، قاوالا واو متحرک بحرکت لازمی، ما قبل کا فتح اسی کلمہ میں، تو واو کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا، اس کے موانع ہیں، واو یا فا کلمہ میں نہ ہو، واو یا فا کلمہ میں جیسے توقع تیسرا، توقع تیسرا، دیکھو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف سے نہیں بدلا، کیوں؟ واو فا کلمہ میں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ واو یا لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو، جیسے تاوایا، کاوایا، ٹھیک ہے نا؟ مولانا صاحب یاحیا قاعدہ یقولو کی مثال ہے، ٹھیک ہے، مہربانی، ہاں جی، لفیف کے عین تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو، جس طرح قاوالا، رامایا، دعوا وغیرہ، اور اسی طرح مدہ زیادہ سے پہلے طویل غیور، طویل غیور، اور نون مشدد یائے نسبت سے پہلے نہ ہو، ہاں جی، جس طرح، اور اسی طرح جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے نہ ہو، جس طرح علویٌ، اخشین، اور رحایاتٌ، دعواتٌ، رمایاتٌ، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ایسے باب میں نہ ہو جس میں رنگیب کا معنی پایا جا رہا ہے، آویرا، سایدہ، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، فعلان، فعلا، فعلاتن کے وزن پر نہ ہو، داوران، حیدہ، حواکاتن، تو اس لیے قاعدے کہ اگر موانع یاد ہوں تو پھر آپ کو ایسے باب میں نہ ہو جو ایسے وزن پر نہ ہو جو افتعال بمعنی تفاعل استعمال ہوتا ہے، جس طرح اجتاورا بمعنی تجاورا، اعتبارا بمعنی تعاورا، جب میں قاعدہ پڑھاؤں گا نا اس کی وجہ بتاؤں گا کہ یہ اس طرح شرط یہ کیوں لگائی ہے، اب وقت نہیں ہے تو اس لیے میں آگے چلاتا ہوں۔ کالا، دوسرا کالا اسی طرح، دیکھیں ایک کالا آپ نے حل کر لیا نا، لاکھوں کالا
حل کر لیے. ایک راضیہ حل ہو گیا, ہزاروں راضیہ حل ہو گئے. تو ہم مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک حل نہیں کرتے اور اس کو اچھی طرح سے ازبر نہیں کرتے. ایک مرتبہ اگر قاعدہ کالا یاد کر لیا جائے تو بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, لفظ رسول ہے, یہ بھیجا ہوا سے اقسام میں سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. ہاں جی, واحد مذکر ہے, یہ باب افعال ہے, یہ ثلاثی مزید فی ہے, اب تک سامنے سے صحیح ہے, مادہ رسل ہے, یہ اصل میں اصل پہ ہی کھڑا ہے, یہ وزن فعول ہے, بمعنی مفعول ہے, بمعنی مفعول. رسول بمعنی مرسلن کل بتایا تھا, بھیجا ہوا. ہاں جی, صلی صلی اس نے رحمت کی, فعل ماضی ہے, واحد مذکر غائب ہے, باب تفعیل ہے, ثلاثی مزید فی ہے, اب تک سامنے سے شاباش. سواد لام واو مادہ ہے, اصل میں صلاوا تھا, ٹھیک ہے جی, تو فعلا کا وزن ہے. اللہ جی, یہ صلاوا تھا, واو کلمہ میں تیسری جگہ تھی, بسبب زیادتی چوتھی جگہ پر چلی گئی. ما قبل کی حرکت مخالف ہے, واو کو یا کیا, صلایا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یا مترک ماکم المفتو باقاعدہ کالا, باقاعدہ کالا صلی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ صلی. اب ایک صلی حل ہوا, لاکھوں صلی حل ہو گئے, ٹھیک ہے, بار بار یہی آئے گا. صلی اللہ, لفظ اللہ ہم نے پہلے حل کیا, دیکھو نا بار بار یہ کچھ دن ہوگا اجرا, پھر اس کے بعد الحمدللہ کثیر الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ کہیں گے ہم نے حل کیے ہوئے ہیں. صلی اللہ علیہ میں بھی ہی ضمیر کون سی ہے؟ ہاں کون سی ہے؟ شاباش. ایک انہو حل کیا تو آپ کو الحمدللہ باقی بھی حل ہونا شروع. ضمیر مجرور بحرف جر ہے, پڑھیں گے مجرور. علیہ علینا, علیہ علیہ علیکا علیکما علیکم علیک علیکما, آ رہی ہے علیہ, آ گئی علیہ علیہما علیہم علیہا علیہما علیہنا. ہم نے کوئی بھی ضمیر آئے ہم نے فوری ضمائر میں جانا ہے, ہم نے کہا ہمارے والی مطلوبہ ضمیر کہاں کھڑی ہے. تو یہ ضمیر مجرور دو طرح کی ہوتی ہے, تو علی حرف جار آیا ہے تو ہی ضمیر مجرور ہے, تو مجرور بحرف جار ہے. واو عاطفہ ہے, واو عاطفہ ہے, اور حروف عطف کتنے ہیں؟ 10 ہیں. واو فاو ثم حتی ما او ام لا بل لکن, حروف عطفہ 10 ہیں. لیکن یہ کام تو عطف کا ہی کرتے ہیں, تو پھر 10 لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے. واو جو ہے یہ کس معنی کے لیے آتی ہے؟ واو مطلق جمع کرنے کے لیے آتی ہے, افراد کو جمع کرتی جائے گی. کوئی ترتیب کا لحاظ نہیں ہے, کوئی تاخیر کا لحاظ نہیں ہے, کوئی اتصال کا لحاظ نہیں ہے. یہ جمع بغیر ترتیب بغیر اتصال,
مثال کے طور پر جانی زید و بکر و خالد و ناصر و زاہد، میرے پاس زید آیا، ناصر آیا، خالد آیا، کوئی پتہ نہیں پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، مطلق جمع کر دیے، آنے میں مجیت میں افراد کو جمع کر دیا۔ اگر فا ہوگی نا تو پھر فا تاخیر مال اتصال کا فائدہ دے گی، تاخیر مال اتصال، جانی زید فبکر، معنی کیا ہے؟ میرے پاس زید آیا، زید کے متصل بعد بکر آیا، یہ کس نے فائدہ دیا ہے؟ یہ فا نے، دو ہیں دونوں عطف، دونوں حروف عطف، ثم لے آؤ، تاخیر تراخی ہو جائے گی، جانی زید ثم بکر، میرے پاس زید آیا کافی دیر بعد بکر آیا، ایک تو ترتیب کا فائدہ دیا ہے، دوسرا تاخیر کا، کافی دیر بعد، تراخی۔ اچھا جی استاد جی، سلامہ سلامہ تھا، سواد لام با مد ہے اس کا، یہ باب تفعیل میں نا عین کلمہ مقرر ہوتا ہے، باب تفعیل کا عین کلمہ مقرر ہونے سے ہی تفعیل بنتا ہے۔ جب ہم ابواب بنائیں گے مزید فی کے تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے بنا، افعال کیسے بنا، تفعیل کیسے بنا، مفعلہ کیسے بنا، تفاعل کیسے بنا، ہاں جی افتعال کیسے بنا، انفعال کیسے بنا، تو یہ سارے مجرد سے ہی بنتے ہیں، لیکن کچھ حروف کی زیادتی کے ساتھ، اور ان کے فوائد بھی بتائیں گے کہ اس حرف کو زیادہ کرنے سے فائدہ کیا ہوا ہمیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو سوال کرنا چاہیے جو سمجھ نہیں آتی، سلامہ اس نے سلامتی کی، فعل ماضی معروف ہے جی، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جی، یہ بھی باب تفعیل ہے، ثلاثی مزید فی ہے، صحیح ہے مادہ، سین لام میم مادہ ہے، یہ اصل پر ہی کھڑا ہے جی، اور یہ فعال اس کا وزن ہے، کوئی تعلیل نہیں ہوئی، سمجھے ہو؟ تو چلے ہم ترکیب بھی کاری دیتے ہیں ٹائم۔ آپ کو مفردات سمجھ آگئے؟ مفردات سمجھ آگئے؟ کوئی ایسا مفرد کسی بھائی کو سمجھ نہیں آیا، یا کسی کا کوئی سوال ہو، تعلیل پہ کوئی سوال ہو؟ چلیں ہم ترکیب کرتے ہیں۔ راضیہ فعل ہے، راضیہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور لفظ اللہ ذوالحال ہے، کیونکہ آگے اس کی حالت جو بیان ہو رہی ہے۔ تعالی فعل بفاعل ہے، اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، اور وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ لفظ اللہ کی طرف۔ ان جار ہے اور ہو ضمیر، یہ ظرف لغو ہے۔ ظرف لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا متعلق کلام میں کھڑا ہوا ہے، اس کا متعلق کلام میں موجود ہے، تو ان ہو تعالیٰ کے متعلق ہے۔ تعالیٰ فعل بفاعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گا؟ حال، ذوالحال حال مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ۔ اب جملہ کی آپ نے اقسام پڑھی ہوئی ہیں، ذات کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے جملہ شاباش فعل، یا کیوں؟ پہلا جز فعل ہے۔ معنی کے اعتبار سے انشائیہ، کیوں؟ دعا ہے، دعا میں طلب ہوتی ہے تو، اور صفات کے اعتبار سے شاباش معترضہ کس جملے کو کہتے ہیں؟ بے جوڑ واقع ہوتا ہے، اس کا پہلے اور بعد کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، تو ذات کے ساتھ جملہ فعلیہ ہے، معنی کے اعتبار سے انشائیہ ہے، صفت کے اعتبار سے جملہ معترضہ، جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ، جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ، جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ۔ کالا فعل فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ جو ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں، ماضی کے دو صیغوں میں ضمیر مستتر آتی ہے، ماضی کے دو صیغوں میں ضمیر مستتر آتی ہے، ایک واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے شاباش، اور واحد مؤنث غائب، ان دو میں اس میں ہوا اور اس میں یا مستتر ہوتی ہے، تو فعل بفاعل مل کر قول اول، یہ بھی فعل فاعل مل کر جی فعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ۔
اب یہاں پہ اضافت ہو رہی ہے، رسول یہ لفظ اللہ مجرور ہے، کیوں؟ یہ مرفوع ہے، کیوں؟ جاننا ہے یہ منصوب ہے، کیوں؟ اس پر نصب کس نے دے دیا؟ اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ ماضی فتح پر مبنی ہوتی ہے، ماضی کے سے واضح نے جب اس کو وضع کیا تو فتح پر، اور یہ حرکت کون سی ہے؟ لازمی ہے، یہ حرکت لازمی ہے۔ اچھا رسول پر یہ اس کو ضمہ کس نے دیا ہے؟ یہ فاعل، اور کل فاعل مرفوع، لہذا رسول مرفوع، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرکت کون سی ہے؟ نہ یار، تو یار آیا بعد میں اور باتیں پہلے والوں والی کرتا ہے۔ ہاں جی یہ رسول پر جی، انا للہ، اللہ کے بندو حرکت اعرابی ہے، مورب کے آخر میں آنے والی حرکت کو حرکت اعرابی کہتے ہیں، عامل بدلے گا تو حرکت بدل جائے گی۔ رسول لفظ اللہ پہ کسرہ کس نے دیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ لفظ رسول پر جو اعراب ہے، اعراب بالاسالت ہے بالطبع ہے؟ ہاں بالاسالت ہے، کیا کون سی اصالت کی 3 قسمیں ہیں، کون سا؟ شابش مرفوعات، مرفوعات 8 ہیں، کون سا مرفوع ہے؟ شابش فاعل ہے۔ لفظ اللہ پہ کسرہ اعراب بالاسالت سے بالطبع سے؟ بالاسالت کی 3 قسمیں ہیں، مجرورات کی 2 قسمیں ہیں، اضافت کی 2 قسمیں ہیں، ادھر مانوی کیوں ہے یہ بتا؟ یہ غیر صیغہ صفت کا اپنے غیر معمول کی طرف مضاف ہو، پھر یہ رسول صیغہ صفت نہیں ہے؟ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل ہوتے ہیں، تو یہ رسول بمعنی مفعول استعمال ہو رہا ہے۔ تو لفظ اللہ معمول نہیں ہے اس کا؟ ہاں چلے آپ کو کل تک کی اجازت ہے، زور لگا کے آ جانا۔ رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر قول ثانی، صلی فعل، لفظ اللہ فاعل، یہ مرفوع ہے صلی کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اس میں ضمیر مستتر اس وقت ہوتی ہے فاعل ظاہر نہ ہو، یہاں پہ فاعل ظاہر آیا ہے، الا جار ہی مجرور، کون سی ظرف بنے گی؟ کون سی ظرف بنے گی؟ ظرف لغو بنے گی، کیونکہ متعلق کلام میں موجود کھڑا ہے۔ اگر متعلق کلام میں موجود نہ ہوتا تو یہ ظرف کون سی ہونی تھی؟ ظرف مستقر۔ اچھا فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، فعلیہ انشائیہ، فعلیہ، اچھا یہ ابھی نہیں، یہ فعل فاعل مل کر یہ بن جائے گا جملہ ہو کر معطوف علیہ واو عاطفہ، فعل بفاعل، اس میں جو فاعل کون ہے سلامہ میں؟ ہوا ضمیر ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ لفظ اللہ کی طرف۔ اچھا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہو کر یہ بن جائے گا جناب پیچھے، ہاں کچھ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پیچھے، ہاں جی۔ تو یہ لفظ رسول جو ہے یہ قول ثانی ہے، آگے اس کا مقولہ آئے گا پھر بات چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب بھی ہم نے کر لی ہے، رضی اللہ کی کر لی ہے، تو سمجھ آ گئی؟ کوئی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو عصر کے بعد میں بیٹھتا ہوں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک